اور ہر ایام 20 یعنی 13 14 15، تو یہ جو 15 شعبان ہے یہ بھی اس میں داخل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو رمضان کا مہینے اس کے لیے ایک مشق ہو جائے، اس کے لیے ایک تیاری ہو جائے۔ یعنی ایک دم سے اگر ہم رمضان کے روزہ رکھنے شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرے تاکہ رمضان آنے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ اچھا، دوسری بات، اس رات میں جو ہے نا قیام کرنے کی ہے۔ قیام کا مطلب یہ کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کے کئی طریقے ہیں، چاہے تو آپ نمازوں کے ذریعے عبادت کرو، چاہے تو آپ ذکر و اذکار کی صورت میں عبادت کرو، چاہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ذکر و اذکار کرو۔ لیکن یہ جو کام ہے یا یہ جو روزہ رکھنا ہے یا یہ جو رات کو عبادت کرنا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے اس دن یا اس رات کو عبادت کی تھی یا اس دن آپ نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے رکھ دیا تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھا تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ آج کل کا جو زمانہ ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے اپنے لیے دین کو ایک بنیادی چیزوں کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ بنیادی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شب برات ہے تو اس کے لیے تیاریاں کریں گے، چراغاں کریں گے، لائٹیں جلائیں گے اور کسی کے لیے خصوصی انتظامات کریں گے۔ اور کچھ مساجد ایسے ہوتے ہیں جن سے اجتماعی جو ہے نا آوازیں ہوتی ہیں کہ آپ اجتماعی عبادت کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ آپ عبادت کریں، اللہ نے آپ کو جتنا توفیق دیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ مسلسل اس رات کو تو عبادت کرے، یعنی پوری رات عبادت کرے، لیکن صبح کا نماز کا وقت داخل ہو جا کے سو جائے، تو اللہ کو اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو اتنا آسان بنا دیا کہ آپ کے اوپر چھوڑے کہ آپ جتنا عبادت کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو یہ ساری رات آپ کی عبادت میں داخل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا ہے نا کہ ہم ایک رات عبادت کریں اور پھر فرض نمازوں کو بھی چھوڑیں، فرض روزوں کو بھی چھوڑیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اس روز اور اس رات کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں، پھر نہ رمضان کے روزوں کا پتہ ہے اور نہ عام دنوں کے نمازوں کا پتہ ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور آیت اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات تمام بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے اللہ و مغرب کی نماز کے بعد فوراً انسانوں کی طرف متوجہ ہو اور اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں کہ الا هل من مستغفر، کہ ہے کوئی آپ میں سے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ اور پھر دوسری طرف آپ اللہ رب العزت آواز فرماتے ہیں کہ الا هل من مسترزق، ہے کوئی تم سے جو مجھ سے رزق مانگے تاکہ میں اس کو رزق دوں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جو ہے نا بہت ساری باتیں آئی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رات ضروری ہے، اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس دن کا جو روزہ رکھنا ہے وہ شعبان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جو رکھا کرتے تھے وہ ایام 20 کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے یعنی بہت سارے، تو وہ رمضان کے آنے کے لیے ایک مشق اور آسانی کے لیے۔ تیسرا ایک اور کام ہے جو آپ اور ہم میں بہت ملام ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے لیکن وہ شعبان کی وجہ سے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کی وجہ سے، رمضان کے لیے ٹریننگ کی وجہ سے۔ اور رات کو عبادت کرنی ہے، بھلے آپ تھوڑی سی عبادت کریں لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی فرض نماز ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس عبادت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ رہی بات قبرستان میں جانے کی، تو آپ بھی ایک مرتبہ اپنے پوری زندگی میں چلے جاؤ، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی دینا نہیں ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔